کامیاب ہیں، کفر والے جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اپنے برے انجام کے بارے میں سن کر ان سے پھر برداشت نہیں ہو سکا، کیونکہ انہیں اخیر یہ کہا گیا تھا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، تمہارا بدترین انجام النار، جہنم کی آگ ہے، وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا۔ کئی ایک جگہ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ جس کا ایندھن کافر بھی ہوں گے، اور جن پتھروں کی کافر پوجا کرتے ہیں، وہ جو مجسمے مورتیاں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی گرائے جائیں گے۔ تو ایسے ہر انسان وہ جہنم کا ایندھن نہیں، اور ہر پتھر وہ بھی جہنم کا ایندھن نہیں۔ تو جو جہنم میں جانے کے حقدار ہیں وہی انسان جہنمی ہیں، آگ میں جائیں، اور جو پتھر آگ میں جلنے کے حقدار ہیں انہیں آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور یہ وہ پتھر ہیں جن کی اللہ رب العزت کے علاوہ پوجا ہوتی رہی ہے، مورتیاں بنائی گئی ہیں، مجسمے بنائے گئے ہیں، ان کے دیوتے بنائے گئے ہیں، ان کے بت بنائے گئے ہیں، صنم خانے بنائے گئے ہیں، اور ہر وہ پتھر جو کسی ایسی قبر پہ لگا ہو، ایسے مزار پہ لگا ہو، ایسے دربار پہ لگا ہو جس کی اللہ رب العزت کے علاوہ پوجا ہو رہی ہے، وہ ماربل اور وہ پتھر بھی جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ جن پر لوگ جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، جہاں رکوع سجدے ہوتے ہیں، جن پتھروں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور جن پتھروں کو عبادت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جن پتھروں کے صدقے واسطے طفیل دعائیں کی جاتی ہیں، ان کو مقدس، مطہر اور تعظیم والا پتھر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ پتھر عام پتھروں جیسے ہیں، جس کی بنا پہ اگر ان پتھروں کی غیر اللہ کی طرح پوجا ہو رہی ہے، ان پتھروں کا بھی انجام آگ ہے، ان پتھروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام ہی جہنم کی آگ ہے۔ جب کسی کو اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے تو وہ بجائے تسلیم کرنے کے، بجائے ماننے کے، بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے، اور بجائے راہ ہدایت پہ آنے کے، وہ پھر جواباً لڑائی شروع کر دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے، پھر جو آیات پڑھتے ہیں ان پہ حملہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قصور تھا کہ لوگ دشمن ہو گئے؟ آپ آیتیں تو پڑھتے تھے ان کے سامنے، قرآن پاک کی آیتیں تو پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ جو تم کر رہے ہو یہ سارا غلط ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے ہمیں بھی پتہ ہے یہ مجسمے ہیں، ہم نے خود مورتیاں پتھر بنائے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اندر جو بزرگوں کی طرف یہ منسوب ہے ان کی روح آ جاتی ہے، اور وہ روح جو ان کے اندر حلول کرتی ہے، حل ہوتی ہے، تو پھر ہماری جو ہے نا گزارشات یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں۔ استغفر اللہ۔ اگر یہی عقیدہ کسی دربار والے، مزار والے بزرگ کے بارے میں قائم کیا جائے کہ ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، اور اس مزار شریف میں، دربار شریف میں، قبر شریف میں جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، ہاں ان کی روحیں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی قبر کے اندر آ رہی ہیں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی گھر میں، کبھی کسی مسجد میں، اور کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی پہ چراغاں پہ، تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، آگے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ تو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب صحیح عقیدہ پیش کیا جائے تو غلط عقیدے کو چھوڑنے کی بجائے وہ پھر جواب میں گالیاں برساتے ہیں، بعض دفعہ گولیاں برساتے ہیں، بعض دفعہ پتھر پھینکتے ہیں، بعض دفعہ تیر اندازی کرتے ہیں، بعض دفعہ ڈنڈے برساتے ہیں، بعض دفعہ اینٹیں برساتے ہیں، بعض دفعہ جانی حملے کرتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، توحید والا ہے، رب رحمان والا ہے، جو اللہ والا ہے، وہ ساری آزمائشوں کو برداشت کرنے پہ تیار ہے، لیکن اللہ کا در چھوڑنے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے ان المساجد للہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ مسجدیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے عبادت گاہ ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ان مساجد میں اگر عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہو تو پھر اس وعدے پہ قائم رہو اور مرتے دم تک لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ خالصتاً توحید کیا ہے؟ اس کائنات کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا چلانے والا بھی واحد اکیلا تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس ساری کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کر دینے والا بھی تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس ساری کائنات کے چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور کائنات میں کل من علیہا فان برپا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ تو الناس کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، اتقیاء بھی آتے ہیں، اصحاب بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں، آل رسول بھی آتے ہیں، ائمہ محدثین بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، رایا بھی آتے ہیں، طاقتور بھی آتے ہیں، فرما روا بھی آتے ہیں، پہلوان بھی آتے ہیں، سائنسدان بھی آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، عربی اجمی، کالے گورے، شمالی جنوبی، شرقی غربی،
زمین والے آسمان والے سارے کے سارے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور سب رب کے در کے منگتے ہیں. لج پال ہے تو صرف اللہ تعالیٰ. تو جب یہ عقیدہ بیان ہو تو پھر آگے سے لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کو کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ ان کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی. وہ اللہ کے ذکر کو عام سمجھ کے بے خیالی میں اگنور کر دیتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ ہو تو پھر اچھل اچھل کے ان کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے کلابے آسمان سے ملا دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت بالکل عارضی ہے اور غیر اللہ سے محبت بڑی قوی ہے. یہی تو ان کی پہچان ہے. حالانکہ ایمان والے وہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. پکے سچے سچے ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں ان کا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دماغ سکون سے بھر جاتا ہے، دنیا کے غم فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت پہ ہی اپنے سارے دنیاوی معاملات کا بھروسہ، توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس بات کا عزم کرتے ہیں جس مالک نے پیدا کیا ہے روزی عطا کرنے والا بھی وہ ہے. تو 2-4 دن کی زندگی میں 2-4 روٹی کے لقمے کے لیے غیر اللہ کے در پہ جا کے جبین نیاز جکانا یہ مومن مسلمان کا شیوا نہیں. مومن اور مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اور اس مانگتے مانگتے میں موت آ جائے غیر اللہ سے غائبانہ مدد نہیں مانگتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیات پڑھتے پڑھتے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا تھڑا بنایا ہوا تھا. ایک مٹی کی جگہ پلین کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے، جیسے جائے نماز ٹائپ جگہ ہوتی ہے. تو گھر کے باہر ہی وہ ایک مسلح سا بنا لیا تھوڑا اونچا، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور آیات بینات تلاوت کرتے ہوئے ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو جاتی. عرب کے مکے کے بچے بوڑھے عورتیں وہاں اکٹھے ہو جاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کا قرآن سنتے، آیات بینات سنتے. تو کافروں نے پروگرام بنایا، بڑے بڑے سرداروں نے، کہ ان کو یہاں سے نکال دیں، یہ تو ہمارے بچوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے اصل عقیدے سے ہی پھیر دے گا. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان باندھا اور شہر سے باہر. کچھ لوگ یثرب جا چکے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب
شہر سے باہر جانے لگے، وہاں ایک سردار ابن دگنا ملا، کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا جی اگر آپ جیسے اچھے لوگ شہر چھوڑ جائیں تو شہر میں تو رہے گا کیا؟ یہ مکے کے جو بڑے سردار ہیں یہ ہمیں اپنے عقائد پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ سردار واپس لے آیا، حرم میں لا کے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ہوا میں لہرایا، کہنے لگا ابن دگنا کہ ابو بکر یہ میری پناہ میں ہے، یہ جو بھی کرے کسی سردار نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ مجھ سے مقابلہ کر کے جائے گا۔ بہت بڑا سہارا عرب کے قبیلے کے سردار کا مل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ چند دن تو کافروں نے برداشت کیا، اخیر پھر سارے اکٹھے ہو کے ابن دگنا کے پاس آئے، اسے کہنے لگے اپنی امانت واپس لو، ہم ابو بکر کو نہیں چھوڑنے والے، وہ تو ہمارے عقائد خراب کر رہا ہے۔ ابن دگنا مجبور ہو کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر اگر قرآن پڑھنا ہے نا تو اوپر والے سپیکر بند کر دے، بس اندر والے سپیکر چلایا کر، گھر کے اندر کوئی آخری کوٹھری میں مسجد بنا لے، وہاں قرآن پڑھا کر، وہاں نماز پڑھا کر، ان کو نہ سنایا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ معاملہ کمپرومائزیشن والا نہیں ہے کہ یہ تمہارے کہنے سے میں یہ قرآن پڑھنے سے رک جاؤں، اللہ کی آیات پڑھنے سے رک جاؤں۔ تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، حسبی اللہ نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ابن دگنا تو منہ لٹکا کے واپس چلا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی انداز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ اب کافروں نے صدیق اکبر کو تنگ کرنا، ہوٹنگ کرنا، چیٹنگ کرنا، تانے دینا اور جگہ جگہ روڑے اٹکانا اور پھر مار کٹائی تک، حتیٰ کہ ایک دفعہ لہو لہان کر کے مار کے بے ہوش تک کر دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ہوش آیا، جس انداز میں تھے اسی طرح کہنے لگے مجھے یا تو اس جگہ چھوڑو جہاں میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور یا محمد کے قدموں میں لے جاؤ، میں آقا کی زیارت کروں گا، ساری تکلیفیں دور ہی ہو جائیں گی۔ تو جنہوں نے اپنے ایمان پہ پہرا دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم بنا دیا ہے، اور جو مخالف تھے ان کا بیڑا غرق ہوا۔ وہ بدر کے کنویں میں کتے کی موت مرے ہیں، ان کو کلیب بدر کے اندر بڑے ہی ذلت ناک اور بڑے ہی اذیت ناک حالت میں گھسیٹ کے پھینک دیا گیا، اوپر پتھر پھینک دیے گئے، اور ان پر قیامت تک کے لیے لعنتیں برسائی جا رہی ہیں، اور قیامت کے بعد ان پر جو جہنم کی آگ کا عذاب ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ ان کافروں نے مخالفت کی ہے تو اللہ کی ہے، مخالفت کی ہے اللہ کے رسول کی، اور جو اللہ رسول کی مخالفت کرے وہ کبھی بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کوئی عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کئی کافر یہ سمجھتے تھے ہم بڑے نیک کام خدمت خلق کے، ہیومن رائٹس کے کرتے ہیں تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ فرمایا
جس نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، یہ نیک اعمال بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کا فرما بردار ہے، محمد کا تابعدار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو ایک مسلمان کا یہ نعرہ ہونا چاہیے ہر دم ہر حالت میں کہ جب یا اللہ کی بات مانیں گے یا اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اللہ رسول کے خلاف جس کی بات بھی ہے اسے دیوار سے دے ماریں گے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور تو بری ہو گئے یہ بات کہہ کے کہ اگر ہماری بات بھی اللہ رسول کے خلاف ہے تو اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، دیوار پہ مار دو، ضائع کر دو، اور اللہ رسول کے کلمات کو، کلام کو، حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ نجات ہونی ہے تو اللہ رسول کی تابعداری میں ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے برے ارادوں سے بھی محفوظ فرمائے اور برے حملوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ، فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، تمہارے برے انجام کی، النار، وہ آگ ہے جہنم کی، وعدها اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ اس آگ کا، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے واپس لوٹنے کی۔ صدق اللہ العظیم۔